بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج اس خوشگوار صبح، پلیزنٹ ویدر ہے نا ماشاءاللہ سے، تو we should give a message to our mind کہ we are ready to learn، اور خاص طور سے گرامر قرآن سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج اچھا سیکھ کر کے جائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو آپ لوگوں کی اٹینشن اور پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ مجھے چاہیے ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 3۔ ایک تو آج اچھی بات یہی ہے کہ ایک ہی لیسن پڑھنا ہے، ہم نے 2 لیسن نہیں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ہاں، اگلے ہفتے سے 2 لیسن پھر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 3 اشارہ ڈی، صفحہ نمبر 3 کے اشارہ اے بی اور سی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اشارہ بی تک کیا تھا، اس میں ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ نہیں، اشارہ بی تک کیا ٹاپک چل رہا تھا؟ وہ ہاں منافقین کی بات ہو رہی تھی اور مثالیں، پھر اس کے بعد دعوت، قرآن کی دعوت آ گئی، ٹھیک ہے، اور اب ایک آج ہم چیلنج والا پڑھیں گے۔ تو یہ یہاں پہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ صفحہ نمبر 3 جو ہے نا آج ہم مکمل کر لیں گے، اور پھر 2 صفحے رہ جائیں گے جہاں سے پھر آگے ٹاپک چینج ہوگا ہمارا آدم علیہ السلام والا۔ تھوڑا سا آگے آئے گا نا، ابھی آئے گا، کیونکہ ابھی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے بعد پھر چیلنج کیا جا رہا ہے، تو پھر تھوڑا سا جی ٹھیک ہے نا، جہاں لمبا نہیں ہے، اگلے صفحے پہ آئیں گے تو چینج آئے گا۔ تو صفحہ نمبر 3 کے جو اشارے ہیں نا اس کو جلدی سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ اور چوتھا اشارہ قرآن کا چیلنج۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی دفعہ۔ آج ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے، چھوٹی سی آیت ہے مگر بہت سارے اس کے اندر میسیجز ہیں ہمارے لیے، تو وہ ہم دیکھیں گے۔ شارٹ میں اگر ہم ان کو کہیں تو آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو اس سے پہلے جو میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دعوت دی اور کہا لوگوں کو کیا، پچھلی بار میں پڑھا تھا اعبدو، ٹھیک ہے، اور یہ سب کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیوں یا ایھا الناس آیا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اہل کتاب ہیں، قریش ہیں، مکہ والے ہیں، مدینہ والے ہیں، مسلمان ہیں، نہیں، سب کے لیے یہاں پہ دعوت ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اور پھر وہاں پہ تخلیق کی بات آئی اور وہ ساری جو پچھلے دفعہ ہم نے بات کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے آگے جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، کیونکہ ہدایت کی کتاب بات وہیں سے شروع ہوئی ہے، سورۃ البقرہ کے شروع سے ہی آ رہی ہے کہ بھئی اچھا ہدایت مانگی ہے تم نے، یہ لو ہدایت، یہ کتاب ہے پوری۔ تو پھر اس کتاب کا ایک اعجاز ظاہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو بھیجی ہے یہ ایک آخری کتاب بھیجی ہے جو قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے۔ پھر کس نبی پر بھیجی ہے؟ جو آخری نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا ہے، تو اٹ ہیڈ ٹو بی کیا کہنا چاہیے، ایک شاہکار کتاب، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہہ سکیں مارولس، تو تاکہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کسی کو شک نہ ہو۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کیا تھا؟ رابا یریبو، پڑھ چکے ہم، فعل یہ پڑھ لیا کہ لا ریبہ کا ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا کہ کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ لا کے بعد ریبن نہیں آ رہا تھا، ریبہ آ رہا تھا، جو ہم نے بتایا تھا گرامر میں، آپ آگے جا کے پڑھیں گے، جب اس کی جنس کی تمام کی نفی کرنی ہوتی ہے، جب یہ والا طریقہ آتا ہے، جیسے لا الہ میں ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی معبود نہیں،
ٹھیک ہے، یہ گرامر آگے جا کر جب پڑھیں گے تو پھر زیادہ کلیئرٹی آئے گی اس میں کہ بھائی کلام میں لفظی ترجمہ تو آپ کر دیتے ہیں مگر جو فہم ہے نا وہ گرامر کے بغیر آتا نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ تو ابھی اسی ریب کی یہاں پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، پہلے تو بتا دیا گیا نا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شک ہے تو کیا قرآن کا کیا چیلنج ہے کہ اس کی طرح کوئی ایک صورت لے آؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو۔ پھر کیا ہے اس میں جب آگے بات ہوتی ہے نزلنا علی عبدنا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے کی بات کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں نے بتایا کہ وہ آخری نبی جس کے اوپر نازل ہونی ہے آخری کتاب۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے وہ اپنائیت والی بات تو ہے، اب دینا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ربی میرا رب، یا ربنا اے ہمارے رب، تو وہ اپنائیت ایک اپنی جگہ آ جاتی ہے۔ نئے الفاظ دیکھ لیں، 4 ادھر ہیں اور 2 نہیں، ادھر میرے حساب سے ایک ہی نیا لفظ ہے، چلیں کل 4 یا 5 نئے لفظ آئیں گے اس پوری آیت کے اندر۔ الحمدللہ، پہلے سن لیں اس کو، سنتے ہوئے عربی میں نوٹ کریں، جو آپ نے عربی میں سیکھا ہے یا جو فارم بھی سیکھی ہے اس کو بھی نوٹ کریں۔ اب ہم اس طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، آدھے کورس سے نکل گئے نا اب، ٹھیک ہے، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک دفعہ باماورہ ترجمہ پڑھ لیں گے، جو آتے ہیں وہ آپ بتاتے چلے جائیں گے مجھے۔ واہ، ان، اگر، سب آتا ہے۔ کن تم، کانا کی گردان کر لیے، کن تم کا اشارہ جلدی سے کرتے ہیں۔ سائیڈ میں جو کر رہا ہے وہ تو پھر کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، آج صبح یہاں کلاس میں نہیں آیا ہے وہ ٹھیک ہے، ہاں۔ انتم کا اشارہ کیسے کرتے ہیں؟ QC1 کا پہلا لیسن یاد کریں، انتا کے بعد ہم نے انتم کیا تھا، کدھر اشارہ تھا؟ ہاں ہاں، تو کنتم بھی سامنے ہی ہونا چاہیے پھر، ٹھیک ہے نا، وہ انتم جو ہے تھوڑا سا نظر آتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی سے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کا صیغہ صحیح سمجھا ہے نہیں، کیونکہ اگر آپ نے ادھر اشارہ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب تھے ہو جائے گا پھر، صحیح ہے نا۔ ہاں، تو جب سامنے اشارہ ہو اس کا مطلب ہے کہ تم سب سے بات ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، یا کسی اور کا ذکر کر رہا ہوں کہ یار وہ انڈین اسرائیلی ان کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو یہ صیغوں کو، فارم کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھیں، اسی سے آپ کو آیت کا صحیح فہم آئے گا۔ تو کن تم پتہ چل گیا کہ تم سب ہو، ٹھیک ہے نا۔ فی ریبن، شک، ہاں یہ میں بتا دوں آپ کو، ابھی تک تو یہ والی بات میں نے کر لی تھی کہ لا ریبا فی میں وہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ لا کے بعد ریبو نہیں آیا تھا، ریبا آیا تھا، اس کا مطلب ہے کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں، یہ میں بات کر چکا ہوں آپ سے۔ مما بتا دیتے ہیں، توڑ لیں گے ہم اس کو، کیسے توڑیں گے؟ من پلس ما، تو جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا ادغام ہو جاتا ہے نون کا میم کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ مم ما بن جاتا ہے، تو الگ الگ توڑ کے پڑھیں گے تو من بھی آپ کو آتا ہے اور ما بھی آتا ہے۔ ماں کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر درمیان میں آئے گا تو جو من ہمیں پہلے QC1 کے پہلے لیسن سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نزلنا، یہ ہم نے ابھی تک نازل کرنے کے بارے میں 2 فعل پڑھے، انزلنا پڑھا تھا نا، تو اس وقت میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ جو فعل ہے انزلنا، یہ آپ نے آگے QC3 میں پڑھنا ہے، یہی کہا تھا نا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے مادے کے حروف کیا ہے؟ نون، زال، سوری، نون، زا اور لام، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں
جو ابھی تک گرامر آپ نے پڑھی ہے اس سے بتاؤں تو ہوگا یہ نزلہ، نزلہ، ٹھیک ہے، وہ اترا، وہ اترا، ٹھیک ہے، نزلہ وہ اترا۔ اب اگر میں مزید الفی میں جاتا ہوں آگے تو میں نے کہا انزلہ، اس نے اتارا، یہی پڑھا تھا نا کہ اسی 1 کے اندر آپ نے انزلہ، پھر ابھی 2 میں بھی آ گیا، صحیح ہے، انزلہ، انزلہ سے انزلنا بنا تھا جو آپ کسی 2 میں پڑھ کے آگے تھے۔ اب یہاں پہ آ گیا نزلنا، تو نزلہ بھی جو ہے نا ایک اور فارم ہے، اور جب یہ مادے کے روح سیم ہو مگر الگ الگ فارم میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ الگ الگ ابواب سے آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جیسے جب ثلاثی مجرد میں آیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ وہ اترا، جب انزلہ کی فارم میں آ گیا تو ہم نے کہا کہ اس نے اتارا، اور نزلہ جب ہوگا تو کیا ہوگا، اس نے بتدریج اتارا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہاں ٹھیک، تو یہ QC3 میں آپ جو ہے نا دونوں چیز پڑھ لیں گے، انزلہ کی بھی گردان کر لیں گے اور نزلہ کی بھی گردان کر لیں گے۔ دیکھیں مادے کے روح سیم ہے مگر جب مختلف ابواب سے آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا QC3 کر لینا انشاءاللہ، تو پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ خاصیتیں کیا ہیں ابواب کی۔ کچھ ابواب ایسے آتے ہیں، کچھ فعل جو QC3 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں اس پورے گروپ میں کچھ خاصیت ہوگی۔ جیسے یہ والے جو گروپ ہے نزلہ کا، سبحا، کذبا، قتلا، اس طرح کے بہت سارے فعل آپ پڑھیں گے، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ بتدریج ہونے کا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نہیں، یہ تو بیوٹی ہے بھائی، بیوٹی ہے، یہی بتا رہا ہوں نا آپ کو، جو کہ کسی اور زبان میں نہیں ملتی ہے آپ کو، خود ہی سمجھ لیں آپ۔ جی، تو ہم نے اتارا، اب اردو ترجمہ تو ہم یہی کریں گے نا، مگر اگر آپ کو یہ فہم ہے کہ اس باب میں سے آ رہا ہے، اس کا وزن یہ والا ہے، سبح یسبح سے تسبیح، علامہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، علامہ یعلم تعلیم، تو علامہ بھی ایک ساتھ نہیں ہو جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ تعلیم کے ایک دم سے دے سکتے ہیں آپ، کسی کو نہیں دے سکتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی۔ وہ پھر وہی والی بات ہوگی، دوسرا بندہ پریشان ہوگا کہ یار یہ لفظ انہوں نے ابھی طرف سے ڈال دیا، یہ تو ہے نہیں اس میں، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ترجمانی ہو سکتی ہے، یس، اور لوگ اپنے اپنے فہم سے اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا فہم جو ہے نا وہ عربی سے ہی آتا ہے، یہ آپ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے نا اتنا زیادہ آپ کنونسڈ ہوتے جائیں گے اس بات پہ کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی میں سمجھیں انشاءاللہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلے کہ آپ اس پٹری پہ چڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، الا عبدینا، یہ سب تو آتا ہے نا، الا پر ہو گیا، عبدینا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بتا دیتا ہوں، ہاں یہ ذرا تھوڑا سا ابھی ہم نے یہ والا فعل پڑھ لیا ہے، عطا یاتی پڑھ لیا ہے، ہاں عطا یاتی پڑھ لیا ہے نا، عطا وہ آیا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا یہ با کے صلے کے ساتھ آئے گا تو وہ لایا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہو اس میں حرف جر با آ رہا ہے نا تو آنا نہیں ہوتا ہے بلکہ لانا ہوتا ہے، یا لے کے آنا ہو جاتا ہے، اب یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، لے کے آنا ان معنوں میں۔ تو عطا وہ آیا، با کے ساتھ آئے گا تو وہ نہیں، بس وہ لایا کر دیں آپ بہت آرام سے، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ تو اب یہ جو فا اگر میں اس میں سے نکال دوں، فا کا مطلب ہے بس، ٹھیک ہے نا، تو اس کو میں نے نکال دیا تو کا میننگ یہاں پہ زیادہ بہتر بنے گا، کیونکہ بات وہاں پہ آ رہی ہے اگر سے، شرط والی بات آ رہی ہے، اگر ہے اس دن ہم نے پہلے ہی بات کی، جب شرط والی بات آتی ہے تو پھر آگے تو، ٹھیک ہے نا، تو تم سب لے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو عطا یاتی کی گردان ابھی ہم نے کر لی ہے یا نہیں کی ہے؟
کردار میں خیال نہیں کی ہے، شارٹ ٹیبل کیا ہوگا، 6 چابیاں کی ہے نا، تو 6 چابیاں جلدی سے کریں، ٹھیک ہے. عطا یاتی ایتی، ایتی، ٹھیک ہے نا. ہاں بس یہاں رک جائیں آپ. ایتی، ایتی کی جمع کیا ہوگی؟ ایتو، ٹھیک ہے نا. ایتو. تو تم با کے ساتھ آ رہا ہے، تم سب لے آؤ، ٹھیک ہے نا. اب یہ تھوڑی سی آگے ایڈوانس میں جا کے آپ پڑھیں گے، جب کمزور حروف آ جاتے ہیں حمزہ کے ساتھ تو کچھ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. اصل میں تو یہ اسی طرح تھا کہ فا ایتو، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ چینج ہوا، تو اس لیے اب اس کو ہم فا تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وہ وجوہات کیونکہ ابھی وہ رولز آپ نے نہیں پڑھے تو انشاءاللہ آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے. اصل فارم میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے. جو فعل آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے ریفرنس سے، جو رول ابھی نہیں پڑھے اس کو بھول جائیں. تو فَأْتُو با کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے تم سب لے آؤ کیا چیز؟ سورتن، سورت. اچھا اب یہاں پہ سورتن ہے، ٹھیک ہے نا. السورہ نہیں ہے تو کوئی ایک سورہ لے آؤ، ٹھیک ہے. من سے آتا ہے، مثل ہی، مثل ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں مثال پڑھ چکے ہیں، اور ہا کی ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کی مثال، اس جیسی، ترجمہ کلیئر ہو گیا. آگے چلیں. وَدْعُوا، اگر میں اس کو توڑ دوں، واہ کا مطلب اور، تو اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ یہ فعل تو آپ پڑھ چکے نا، ادعو. دیکھا آپ نے، اب یہ جو فعل آپ پڑھ چکے ہیں تو اب سمجھ آتی ہے نا آپ کو. ادعو کا اشارہ کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا. ادعو، ہاں کیا ترجمہ ہوا؟ تم سب، ہاں بلا لو، پکارو، پکارنا، بلانا، یہ سب ہم نے پڑھا تھا نا. دعا کرنا، دا یدو کی جو گردان کی تھی تو پڑھا تھا نا ہم نے. دعا ان اور دعوت ان دونوں ہم نے پڑھا تھا نا. پکارنا بھی ہے، دعوت دینا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے. دعا کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو پکار ہی رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور دعوت دینا، یہ سب چیزیں آتی ہے. تو ادعو، بلا لو، ٹھیک ہے. شہداءکم، شہداء پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ شہید ان کی. شہداء، ٹھیک ہے. تو شہداء کے ساتھ یہاں پہ شہداء کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جس کو بلانا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آبجیکٹ آ جاتا ہے تو وہ پھر، ہاں آبجیکٹ نہیں، آبجیکٹ جب آ جاتا ہے ہاں تو وہ پھر پیش کے بجائے زبر ہو جاتی ہے. پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اسی 1 میں ہی پڑھ لیا تھا آپ نے. تو یہاں پہ بھی جس کو بلانا ہے وہ مفعول ہے، تو اس لیے شہداء ہو گیا کم. تو اب یہاں پہ شہداء کم کا جو ترجمہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ بھی مطلب آپ جن کو بلا سکتے ہیں اپنے ہیلپر کے طور پہ ان کو بلا لیں. من دون اللہ، من سے ہو گیا، دونا سوائے، علاوہ، ٹھیک ہے. اس کو نوٹ کر لیں، شاید اردو میں نہیں استعمال ہوتا ہے اتنا. تو دونا جو ہے یہاں پہ دونی کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے من کی وجہ سے زیر آ گئی ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو ویسے یہ اصل میں اکیلے میں لفظ ہوگا دونا سوائے، علاوہ، ان معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے. ان کنتم صادقین، ان یہ سب آپ کو آتا ہے. اب ان اگر کنتم، تم سب ہو، صادقین سچے، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اب یہ اس کا جو آیت کا فہم ہے وہ ابھی آگے اگلی سلائیڈوں میں پڑھ لیتے ہیں ہم کہ کیا مطلب ہے اس کا، کس دعوے کی بات ہو رہی ہے، کس بات میں سچے ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے فرسٹ پارٹ دیکھتے ہیں اس کا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. قرآن کے بارے میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اسی ریب یعنی شک و شبے کا ذکر ہو رہا ہے. اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو بلا لو، قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. پھر نزلنا علی عبدنا سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا
ذکر ہوا تھا، تو اب نبوت کی بھی بات ہو گئی ہے۔ اب دینا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس پیغام یعنی قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ سورتن کہا گیا، وہاں پہ میں نے کہا تھا دیکھیں ال کے ساتھ نہیں ہے، معرفہ اور نکرہ اب آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ نکرہ کی فارم آئی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایک، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں کوئی شک ہے۔ تو یہاں پہ جو میں نے کہا تھا کہ شہداء، ویسے شہید تو گواہ کے معنوں میں آتا ہے، مگر یہاں پہ مددگاروں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد نہیں، آخری والی بات رہ گئی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس بات میں؟ آپ اس بات میں شک کر رہے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان نے بنا لیا ہے، یا کوئی جن آ کر کے پڑھا کے چلا جاتا ہے، یا کوئی جادوگر ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تم سب کو بلا کر کے اور سب مل کر کے کوئی ایک سورہ لے آؤ، یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔ یہ تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ریسپیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر جب اتھارٹی کی بات ہوتی ہے اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی جیسے بادشاہ سلامت کہتے ہیں نا کہ ہم نے حکم دیا ہے، تو وہ ماں بدولت، ٹھیک ہے نا۔ انگلش میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ کوئی شیکسپیرین ڈرامہ دیکھ رہے ہو تو اس کے اندر نہیں ہوتا ہے کیا کنگ، جب کوئی وہ کچھ کہتے ہیں، کیا ورڈ یوز ہے، ہاں ہز میجسٹی، تو وہ اسی طرح کہ اپنی وتھ آل مائی اتھارٹی آئی ایم سیئنگ دس۔ اچھا، تو نا میں نہیں، وہ جو بات ان کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نا واحد کی جگہ جمع کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو ہاں، تو ریسپیکٹ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، QC 1 میں بھی میں نے بتایا تھا، قرآن میں بھی بہت جگہ ہے، نہیں عربی زبان میں بھی جب ہم اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی ٹیچر کو جب ہم ریسپیکٹ دیتے ہیں نا تو ہم یہ پوچھتے تھے کیفا انتم یا استاذ، حالانکہ واحد ایک ہی ٹیچر آ رہا ہوتا تھا نا، کیفا انتا کہہ سکتے تھے نا، مگر ریسپیکٹ کے لیے ہم کیفا انتم کہتے تھے۔ تو اسی طرح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ریسپیکٹ کے لیے پلورل کا صیغہ دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس میں تو کوئی کسی کو شک ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بس یہ یہاں تک رک جائیں آپ، ٹھیک ہے نا، ہاں، پھر اپنی عقل لگا کے ہم اس کو چینج نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی وہی رکھیں گے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو عربی میں ہی پڑھیں نا، ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب دینا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہاں اب آپ میرا بندہ کریں، ہمارا بندہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلے، اصل بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ، قرآن جو ہے نا وہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ آج کل بھی روزانہ ہی اب تو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں کہ سائنس کچھ نہ کچھ ڈسکور کرتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، چاہے وہ انسانی تخلیق کی بات ہو، چاہے اس کائنات کی بات ہو، اس یونیورس کو جتنا زیادہ، اس سے باہر بھی یہ جو گلیکسیز ہیں ان کو جتنا زیادہ ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر اس کو اس پہ چلے جاتے ہیں ہم نینو اور اس سے بھی نیچے ایٹامک لیول کے اوپر، تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کیا کیا کچھ ہے۔ تو یہ قرآن نے جو چیزیں بتا دی ہیں وہ اٹ سیلف معجزہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کافی لوگوں نے اس کے اندر ریسرچ کی ہے کہ قرآن میں یہ چیز اس طرح سے بتائی گئی ہے، پھر سائنس نے اس کو ریلیٹ کیا، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پوری ایک فیلڈ ہے، اور بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ جو بہت ساری اپیرنٹلی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لائک گرامیٹیکلی آپ دیکھیں لینگویج کوئی میچ نہیں ہے اس کا، اسی طرح فصاحت اور بلاغت اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جو عرب
معاشرہ تھا، لینگویج اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی، جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ 7 معلقات، جو 7 بڑے بڑے شعراء کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لا کے لٹکا دیا جاتا تھا ہر سال، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ نے تو شاعری چھوڑ دی تھا جی اس لیول کا کلام ہم کہہ ہی نہیں سکتے، انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ لینگویج اس کے بعد ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں آپ، اس سے اندازہ لگا لیں۔ آج بھی کوئی عربی میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ایتھسٹ ہو، عربک میں جب بھی آج وہ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو ریفرنس قرآن ہی ملتا ہے۔ گرامر جب بھی کوئی پڑھے گا تو قرآن ریفرنس ملے گا اس کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک امی نبی، ان کی زبان سے وہ کلام اللہ تعالیٰ نے پہنچوا دیا لوگوں تک، یہ اٹ سیلف بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج کسی ان پڑھ بندے کو آپ یہاں پکڑ لینا اور اس کو کوئی اچھی انگلش یا اردو کا کوئی ایک پیسج دیں اور کہیں کہ ذرا تم لوگوں تک پہنچاؤ، نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکے گا وہ، ٹھیک ہے۔ یہ اٹ سیلف ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو ہے اس زبان میں نازل کیا جو اپنے پیک پہ پہنچ چکی تھی، اس جگہ نازل کیا جہاں پہ لوگ علم کی سمجھ رکھتے تھے، مطلب، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر گرامر کوئی اس میں غلطی نہیں، زیر زبر تو اس زمانے میں لگتی ہی نہیں تھی، سن کر کے ہی لوگ یاد کر لیا کرتے تھے، لکھنے کی بات تو بعد میں آئی ہے نا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کوئی اس کے اندر کہیں پہ آپ کو بریکیج نہیں ملے گی، کوئی ڈائیکاٹمی آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس کا جو اصل مقصد ہے کہ ہمیں زندگی کا مکمل نظام بھی سکھاتا ہے، جس میں عبادت، حقوق، قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔ آج کچھ بھی کوئی ڈاکومنٹ بنا لے، کانسٹیٹیوشن لکھ لیں آپ، میگنا کارٹا، اس میں بھی آپ دیکھیں ہم کتنی امینڈمنٹس کر چکے ہیں ابھی تک اپنے آئین کے اندر، ٹھیک ہے، 20-22 تو میرا خیال ہے کر چکے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہوتا کچھ بھی۔ یہ پھر ایک اور چیز جو معجزہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو وہ نورانی والا آسپیکٹ ہے، کہ جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، سمجھ کے پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے دل کے اوپر ایک اثر ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ پھر اپنے اوپر ہے کہ وہ کتنا کون ایبزارب کر سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ قرآن تلاوت سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں مگر اثر الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اس کا معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد اتنے سالوں تک نازل ہوتا رہا، ہم اگر خود بھی کچھ لکھ رہے ہوں گے نا تو ہو سکتا ہے 1-2 سال بعد بھول جائیں کہ 2 سال پہلے ہم نے کچھ یہ لکھا تھا یا کچھ چینج ہو جائے اس میں۔ یہ 23 سال کے عرصے تک نازل ہوتا رہا ہے اور کوئی اس کے اندر ڈفرنس نہیں آئے گا، شروع سے لے کر کے آخر تک آپ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، کروڑوں لوگ اس کی تلاوت آج بھی کرتے ہیں، سب پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو آئے دن جو ہے وہ طلب ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیا کتاب ہے جس نے لوگوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو اصل جو معجزہ ہے نا وہ یہ ہے، قرآن کریم کو جس نے ریسیو کر لیا ہے، ریسیو یعنی اپنا لیا اس کو، وہ چینج ہو گیا، خود انسان میں بھی تبدیلی آ گئی اور اس سوسائٹی میں تبدیلی آ گئی، ان لوگوں میں تبدیلی آ گئی اور وہ کامیاب انسان بن گئے۔ اور پھر 1 نہیں 1000 سال تک جو ہے نا کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو اپنا لیا تھا اور قرآن نے ان کی زندگی تبدیل کر دی تھی۔ آپ یہ دیکھ لیں، تھوڑا سا ابھی چند سال ہی ہوئے اس چیز کو کہ ایک وہ ڈرامہ چل رہا تھا، وہ ارطغرل والا
قوم ہماری کتنی موٹیویٹڈ ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر کے کہ جی بس ابھی کچھ ہوا تو ہم فوراً تلوار نکال لیں گے ایسے ہی ہے نا. وہ لوگ جن کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے نا وہ اسی جذبے میں ہوتے ہیں. آج مگر ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے اپنایا ہی نہیں ہے. حامل قرآن بننا جو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم قاری ہیں قرآن کے، یس پڑھتے ہیں، عمل بھی کچھ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، مگر جو اصل چیز ہے کہ اس قرآن کو اپنا لینا، اس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ہمارا کردار وہ کردار نہیں ہے جو قرآن ہم سے چاہتا ہے. سچی بات بتا دوں، میں اپنے سے بات کر لیتا ہوں کہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں تو وہاں اس میں بھی 2 نمبر ہی کروں گا. میں لائر بن جاؤں گا، وہاں بھی پھر غلط کام کروں گا. میں کوئی ٹیکسیشن میں چلا جاؤں گا، ایکسائز کے اندر چلا جاؤں گا، پولیس میں چلا جاؤں گا. مجھے آپ جج بنا دیں، مجھے آپ جرنیل بنا دیں، اگر میرا کردار ٹھیک نہیں ہے تو ہر جگہ میں 2 نمبر ہی کروں گا. قرآن کیا کرتا ہے؟ مجھے تبدیل کرتا ہے، میرا کردار ٹھیک کرتا ہے. تو جب ہم سب لوگوں کے کردار ٹھیک ہوں گے تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. یہ اصل معجزہ ہے جس کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے اور کنونس ہونا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے تاکہ سوسائٹی میں تبدیلی آئے. یہ ایم ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آج بھی اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو بک ہے وہ قرآن کریم. اب یہ جو میں ساری بات کی مختلف الفاظ میں ڈاکٹر صاحب نے ان سلائیڈز کے اندر رکھی ہوئی ہے، آپ کی بک کے اندر بھی ہے، آپ پڑھتے جائیں. کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو کسی کا، کہ قرآن آپ کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہے، انسپائر بھی کر رہا ہے، آپ کو پھر ہمت بڑھا رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، امیدوں کو جگا رہا ہے، آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں. ایک مطلب کسی وقت آپ نے نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک آپ کا روحانیت کا ایک لیول آیا ہوا ہے. باہر نکلتے ہیں آپ، لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور غلیظ قسم کی گالیاں آپ کے کان میں پڑتی ہیں، خود آپ نہیں دے رہے ہیں حالانکہ، مگر پھر بھی وہ اس کیفیت سے آپ باہر آ چکے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اخلاق ایک ایسی چیز ہے نا کہ وہ دوسروں پر بھی اثر کرتی ہے. اور انفارچونیٹلی اس سوشل میڈیا کے ٹائم میں ہمارے جو اخلاقی ایک اقدار جو تھی وہ بہت نیچے چلی گئی ہیں. میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، اس کلاس میں ہی بات کر چکا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر جو جس طرح کے گندے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، میں اپنی فیملی کے سامنے اس کو زور سے پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو چاہ رہا ہے کہ ہم سب کا اخلاق بہتر ہو، جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اخلاق خراب ہو اس قوم کا، وہ قرآن کے خلاف ہی ہیں، قرآن کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں. ہم نے جس کو ریزسٹ کرنا ہے جہاں تک ہو سکے، ہم نے کوشش کرنی ہے. اگر میں یہ دیکھوں کہ یار اب تو سب لوگوں کی زبان گندی ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ نہیں. جب تک میں قرآن کا فالوور ہوں نا، میں بات کرتا رہوں گا یہ کہ نہیں، یہ ایک اچھے انسان کا طور طریقہ نہیں ہے کہ گندی زبان استعمال کی جائے. ٹھیک ہے. اخلاق میرا خراب ہو، گالیاں دی جائیں، بدتمیزی کی جائے، تضحیق کی جائے، تحقیر کی جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا قرآن مجھے ان چیزوں سے روک رہا ہے. جو معاشرہ ہم چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں آئے گا. جو تبدیلی قرآن چاہتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں آئے گی. کس طریقے سے آئے گی؟ کہ ہمارے اپنے اخلاق، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور پھر اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے، اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے. اب یہ بھی ایک بات ہے سکون والی بھی. آپ دیکھ لیں آج کل ویسٹ میں تو خیر ہے ہی، وہ سکون کی تلاش میں کبھی کسی ہندو کے آشرم میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں اور جا رہے ہیں، لوگوں کو سکون نہیں مل رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہے، لوگوں کو ڈپریشن ہو رہی ہے اور شیزوفرینیا، اس طرح کے مسئلے مسائل لوگوں کو ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سکون
ہم قرآن کے علاوہ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں، وہاں نہیں مل رہا ہے ہمیں. قرآن جو ہے وہ ہمیں سکون بخشتا ہے. ڈپریشن کے بہت سارے لوگوں کو میں خود تجربہ کر چکا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کی دعوت دی اور قرآن کے ساتھ جڑے ہیں وہ لوگ تو ڈپریشن بھول گئے. یہ میں بتا دوں آپ کو. سب سے حیرت انگیز بات کیا ہے کہ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا، یہ ہم بات کر چکے ہیں. جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی یا سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا، تعلیمی طور پر کافی پسماندہ تھا، وہاں نہ تعلیم کا کوئی ابتدائی انتظام تھا نہ ہی کالج یا یونیورسٹی. اس لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. تو یہ مختصر سی بات تھی جو اس آیت سے ہمیں میسیجز ملتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں اس کے اندر. ایک دفعہ بامعاوضہ ترجمہ کر لیتے ہیں. اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. تو اسباق کیا ہے؟ قرآن کا چیلنج، اس کی طرح کوئی ایک صورت لے آؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے تمام مددگاروں اور تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو. پھر نبوت کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. یہ اسباق تھے اس کے. دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے. اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما. کیونکہ یہ ہم سب کا ایم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کی، وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ بجائے سے کہ میں دعوت دوں کسی کو کہ یار تو مسلمان ہو جاؤ قرآن اس کو دوں، میرا اپنا کردار اس کو نظر آئے گا تو وہ خود پوچھے گا مجھ سے کہ بھائی آپ کس مذہب پہ ہیں، کس دین پر ہیں، میں وہ فالو کر لوں. تو دعوت جو ہے وہ مجھے دینی ہی نہیں پڑے گی اگر میرا کردار ان کو نظر آ رہا ہو کہ ہاں یار قرآن پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں. اس کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے. پلان کیا بنا ہے؟ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات میں نے کی وہ کیا ہے؟ میں اپنے کردار سے میسج دوں گا لوگوں کو. چلیں اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پہلے QC1 میں سیکھا تھا جمع بنانے کا ایک قاعدہ. وہ کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جمع اس کو ہم کہتے ہیں سالم، جو اصل لفظ ہوتا ہے مذکر میں اس کے آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں. کوئی اگر تبدیلی آئے گی تو یا نون آ جائے گا. اور مؤنث میں کیا کرتے ہیں؟ آخر میں الف اور تا لگا لیتے ہیں. یہ ایک قاعدہ ہم نے سیکھا تھا. تو مؤنث میں دیکھ لیں مسلمتن میں ہم نے کیا کیا؟ الف اور تا لگا دی تو مسلماتن ہو گیا. اس میں کیا تھا؟ کوئی تبدیلی اگر ہوگی جیسے دو زبر یا دو زیر ہے تو پھر مسلماتن یہی فارم رہے گی. وہاں پر کیا تھا؟ دو زبر یا دو زیر ہے تو مسلمینا یہی رہے گا. جہاں پہ چینج نہیں ہوگا، مسلمین نہیں کر دیں گے، وہ دو والا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پرانی والی بات کر دی تو پھر میں بھی QC1 والی بات کروں گا کہ QC1 میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے عربی زبان اس طرح سیکھنی ہے جیسے عرب بولتے تھے. تو عربوں نے تو ایسے ہی بولا تھا نا. آپ چاہ رہے ہیں عربوں کو چینج کر دیں؟ کوشش کر لیں. جو لوگ رہے ہیں عرب ملکوں میں بتا دیں. عربوں کو چینج کرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ ڈیپوٹیشن گزاری ہو کسی نے یا ویسے رہا ہو ریاض صاحب ہیں؟ عربوں کو چینج کرنا آسان کام ہے؟ ان کی زبان آپ بھی رہے نا، آپ بتائیں ان کی زبان چینج کرنا آسان کام تھا؟ تو آج مت کریں نا یہ والی کوشش. قرآن کو ویسے ہی سیکھیں جس زبان میں ہے. گرامر اپنی طرف سے مت بنائیں. جو انہوں نے بنائی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسے ہے. اور وہ اسٹیبلشڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی گرامر ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو چینج کر دیتے. اس کے بعد ہمیں پرانی گرامر ملتی ہی نہیں، یہی والی مل رہی ہوتی. ایسے ہی ہے. چلیں تو اب جمع، ابھی جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ جمع سالم کی ہم بات کر رہے ہیں. جمع سالم مذکر میں اور مؤنث میں
اس کی فارم کو پہچان لیں، اور اگر اعرابی حالت اس کی تبدیل ہوئی بھی ہو، جیسے دو پیش کی جگہ دو زبر یا دو زیر ہے، اس کو اعرابی حالت کہتے ہیں. ہم آگے جا کے پڑھیں گے کسی فورم میں کہ اعراب ہوتے کیا ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، تو پھر ادھر ایک ہی فارم رہے گی، آسان ہو گیا کام. نہیں، مذکر میں بھی ایک ہی فارم رہے گی. ادھر کہاں چینج ہوا تھا؟ ادھر چینج ہوا تھا. دونوں میں، مذکر مؤنث دونوں میں تبدیل شدہ فارم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ زبر کے ساتھ ہو چاہے زیر کے ساتھ. اچھا، مگر جو بات میں ساتھ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک اور قاعدہ جو ہے نا، وہ بھی ہم نے بات کی ہے، جس کو سالم نہیں کہتے ہیں ہم جمع. اس کو ہم نے کہا تھا جمع ٹوٹی پھوٹی. جیسے آج بھی آ گئی شہداء ہم نے کہا. ٹھیک ہے نا. اب شہید کی جمع شہیدونا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، واو نون نہیں لگا نا اس میں. شہداء ہو گیا. تو اس طرح ٹوٹی پھوٹی جمع بھی بہت ساری استعمال ہوتی ہیں. ہاں، لکھا جائے اور کہا جائے کہ آپ اس کا واحد. اچھا، اگر یہ لکھا ہوا ہو نا تو آپ کو تو نہیں پتا کہ کیا ہے. آپ دس سلیش دس کر دیں، جو ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا سلائیڈوں میں لکھا ہوتا ہے. مسلمن بھی ہو سکتا ہے اور مسلم من بھی ہو سکتا ہے. آپ سلیش ڈال کے بیچ میں دونوں لکھ دیں. ٹھیک ہے نا، کیا مسئلہ ہے؟ ہم اسی طرح لکھتے ہیں نا، سلائیڈوں میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے نا، دونوں لکھے ہوتے ہیں نا جب ہم اکیلے میں بتا رہے ہوتے ہیں. چلیں، عبدن. ٹھیک ہے، جمع آپ کو آتی ہے، کسی بند میں ہم نے پڑھ لیا تھا سورتن. ہاں، اس کی جمع یہ نئی آ گئی ہے سورن. ٹھیک ہے، شہیدن کی جمع شہداء. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیے گا، یہاں پہ تنوین ہے، یہاں پہ ایک پیش ہے. یہ کسی 3 میں جا کے پڑھیں گے ہم اس ٹائپ کی جمع. صادقن کی جمع صادقون. افعال میں آپ آ جائیں. صادق کہاں سے آیا تھا؟ صدقہ یصدق. باب کون سا ہے؟ نصرہ. وزن کیا ہے؟ دیکھیں سب بس مادے کے روپ دیکھا کریں. کیا کوئی کمزور ہے؟ نہیں ہے تو پھر بنیادی. بس اگر کمزور ہے پھر دیکھیں گے اس وزن پہ ہم نے کیا پڑھا ہے. نہیں پڑھا ہے تو کہہ دیں گے یہی اسی کا وزن. اگر اس وزن پہ کچھ پڑھا ہے تو وہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں 6 چابیاں جلدی سے کر لیں اس کی. صدقہ یصدق اصدق صادق مصدوق صدق صدق. کمزور والے میں آ جائیں. کانا. مادے کے روح کیا ہے؟ کاف واو نون. کس باب سے آ رہا ہے؟ یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ کس باب سے آ رہا ہے؟ تو اب سب لوگ 3 دفعہ بولیں کہ کانا کا باب کون سا ہے؟ کانا کا باب کون سا ہے؟ کانا کا باب کون سا ہے؟ باب اور وزن میں کنفیوژن نہیں کرنی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. اب بتائیں گے کانا کا وزن کیا ہے؟ قال یقول. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. ہاں چلے. اچھا، کانا کون سا فعل ہے؟ ٹائپ فعل کی کون سی ہے؟ کمزور کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. ہاں، اجوف ہو گیا. اچھا، یہ تو مادے کے حروف اور کمزور کے حساب سے ہو گیا. زمانے کے حساب سے کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. اچھا، اور پھر اثر کسی پہ کام کے ہونے کے لحاظ سے کون سا فعل ہے؟ لازم ہے یا متعدی ہے؟ ہاں، اس پہ کسی کا اثر ہوگا ہے تو متعدی کیسے ہو گیا؟ پھر متعدی تو ہوتا ہی وہی جس پہ کسی. یہ ذرا کلاس سے پوچھے بھائی لازم کیا ہوتا ہے؟ اچھا، میڈیسن والے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں یہ متعدی بیماری ہے. کبھی سنا ہے؟ متعدی کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جو دوسروں پہ اثر کرتی ہے. تو اس سے یاد رکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے نا. متعدی بیماری وہ ہے جو دوسروں پہ اثر کر، کنٹیجیس ڈیزیز کہتے ہیں نا بھائی ہم. ٹھیک ہے، تو فعل بھی وہی ہوگا، لازم فعل وہی ہوگا جس کا اثر، ہاں، جو
فائل ہے اسی کے اوپر ہوگا. دیکھ لیں آپ, چیک کر لیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کو کنفیوز مت کریں. فعل لازم وہ ہے کہ جس کا اثر اس کے فائل پر ہی پڑ رہا ہے, کسی اور پر نہیں پڑ رہا ہے. فعل متعدی کون سا ہے؟ جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہے. تو جو تھا وہ تو خود ہی تھا بھائی, اس لیے اس کا مفعول نہیں بنے گا, ڈیش ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب لوگ نوٹ کر لیں جن جن لوگوں نے کہا تھا نا کہ فعل متعدی ہے, نہیں, یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے, ہر وہ فعل جس کا مفعول نہیں بنتا وہ لازم ہے. ٹھیک ہو گیا, نوٹ کر لیں اس کو. چلیں آگے. 6 چابیاں رہ گئی تھیں. کانا, یکونو, کن, کائن, ڈیش, کون. چلیں, اس کے بعد عطا یاتی آیا تھا. دیکھیں عطا یاتی ایتی پہلے بھی آ چکا. یہ باب کون سا ہے؟ ضربا. مادے کے حروف دیکھیں کیا ہے, حمزہ, تا اور یا. حمزہ بھی آ گیا اور ایک کمزور بھی آ گیا. اس میں کافی چینجز ہوں گی, اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا, صرف ایک کمزور آتا تو اتنی تبدیلیاں نہیں ہوتی. اسی لیے عطا کے بعد یا تی آیا ہے, پھر ایتی آ گیا ہے, پھر آتن ہو گیا ہے. یہ وجہ ہے اس کی. تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ پھر باب پہلے بتا دیں, باب ضربا ہے, وزن کیا ہوگا؟ کیسے ہدا یادی کیسے ہو جائے گا؟ ہدا کے مادے کے روح بتائیں. ہاں, دال اور یا. حمزہ آیا, اس میں نہیں آیا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. عطا یاتی اس کا اپنا وزن ہوگا. ٹھیک ہے. 6 چابیاں اس کی جلدی سے کر لیتے ہیں. عطا یاتی, ایتی, آتن, ماتیون, اتیان. ٹھیک ہے نا. آنا نہیں, اس کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو یاد کریں گے کہ آتا یوتی بھی ایک فعل آپ نے پڑھنا ہے آگے جا کر کے. ٹھیک ہے, بہت کنفیوژن ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس نے دیا, دینا. ٹھیک ہے نا, یہ آنا ہے اور وہ دینا ہے. ٹھیک ہے, دعا پڑھتے ہیں نا ہم, آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ اذان کے بعد کی. تو آتی کیا ہوتا ہے؟ آتو الزکاۃ, یہ کسی ون میں نے پڑھایا تھا آپ کو, یہ اس فعل سے ہے. آتو, تم سب دو. ٹھیک ہے نا, آگے پڑھنا ہے. چلیں, دا یدو کی پوری گردان آپ کر چکے ہیں, اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ آج امتحان میں بھی تو پوچھنی ہے نا. ٹھیک ہے, مڈ کوئز انشاءاللہ آپ لوگ تیاری کر کے آئے ہوں گے, آئی ایم شیور اچھا کریں گے. ناصر صاحب آئے ہوئے تھے. گردان ٹیسٹ آپ لوگوں نے خود ہی آپٹ کیا تھا کہ آج ہی ہوگا آپ کا, تو ٹیسٹ کے فوراً بعد جو ہے نا گردان ٹیسٹ ہوگا 10 نمبر کا آپ کا. چلیں, گرامر پڑھ لیں, نئی چیز نہیں پڑھا رہے ہیں ہم. حمزہ والے فعل جو ہیں وہ, اور جو کمزور والے کچھ فعل آپ پڑھ چکے ہیں, انہی میں کچھ فعل ابھی ہم اور پڑھ لیتے ہیں. خافا, شاء اور جا پڑھ لیا تھا ہم نے, وہ بھی. تو کمزور یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. یہاں آ جاتے ہیں. ہم نے شروع میں کمزور والے پڑھ لیے, مثال, درمیان میں کمزور والے پڑھ لیے, اجوف, اور آخر میں کمزور والے پڑھ لیے ناقص. ٹھیک ہو گیا. یہ پھر ہم نے مضاعف بھی پڑھ لیے. آج اس کیٹیگری میں سے ایک اور پڑھتے ہیں ہم, یہ باب اس کا الگ ہو جائے گا خافا کا. آپ دیکھیں کب ہم نے جب قالا پڑھا تو ہم نے کہا اس کا باب کیا تھا؟ نصرہ. اس کے وزن پہ پھر ہم نے کانا, تابا وغیرہ پڑھ لیا. جب زیادہ پڑھا ہم نے کہا اس کا باب کیا ہے؟ ضربا. ٹھیک ہے نا, تو زیادہ اس کے وزن پہ قادا وغیرہ پڑھ لیا ہم نے. آج ہم پڑھ رہے ہیں خافا, اور ہم کہہ رہے ہیں اس کا باب کیا ہے؟ سمع. اس کا مطلب ہے اس کے فعل ماضی میں زیر آ رہا تھا. ٹھیک ہے, چلیں دیکھیں گے اب. خافا وہ ڈرا, خوف اردو میں استعمال ہوتا ہے, اسی کا مصدر ہے یہ. تو کمزور حرف نظر کیا آ رہا ہے ہمیں؟ الف نظر آ رہا ہے, اور ہم نے کہا تھا مادے کے حروف میں الف نہیں آتا ہے, یا تو یہ واو ہوگا یا ہوگا. تو یہاں پہ واو ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں کیا تھا, یہ خافا بنا کیسے, ہی بتا. اصل میں واو تھا یہاں پہ, کیونکہ باب سمیہ سے ہے, عربوں نے خویفہ کو تبدیل کر کے خافا کر دیا ہے. خویفہ آپ کو سمیہ کے وزن میں مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں, تو بس عربوں نے کیا کیا, خویفہ کو خافا کر دیا. کلیئر ہے.
تو اب آپ دیکھ لیں خافا وہ ڈرا، اسی کی جمع آپ کریں گے خافو وہ سب ڈرے، خفتا اب یہاں پہ بس صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ خافا اور خافو سے، کیونکہ باب سمیہ سے تھا وہ زیر تھی نا، وہ اب یہاں نظر آ رہی ہے آپ کو، خفتا بن گیا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ یزیدو تھا وہاں پہ نا، وہ فعل مضارع میں فرق آ رہا تھا، ابھی میں فعل ماضی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، خفتا خفتو، ٹھیک ہے، آگے پھر یہ خاپ کے نیچے زیر چلتی رہے گی، تو آئیے اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، خافا وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتا آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، اور خفنا، ٹھیک ہے، ماضی مضارع سب کر لیتے ہیں، پریکٹس اکٹھے کر لیں گے اس کی، تو حل خافا کا جواب کیا ہوگا؟ نعم خافا، حل خافو نعم خافو، حل خفتا نعم، ٹھیک ہے، آپ لا میں بھی ویسے جواب دے سکتے ہیں اگر نہیں ڈرے ہیں آپ تو چلے حل خفتم، لا نہیں بلکہ ما میں، فعل ماضی ہے نا، ما میں نفی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، ما خفنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیے، تو اب یہ والی بات کلیئر ہو گئی کہ یہ باب سمیہ سے ہے، کیسے؟ اگر باب فتح سے ہوتا تو خافا یخافو ہو سکتا تھا، خافا یخوفو یہ تو آؤٹ ہو گیا، باب نصرہ سے نہیں ہے، اور خافا یخیفو یہ بھی آؤٹ ہو گیا، یہ نہیں ہے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع کا اس کا سیم ہے، ٹھیک ہے، تو باقی جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عربوں نے اس کو یہاں رکھا ہے، کیونکہ یہ اصل میں کیا تھا؟ خویفہ تھا، خوافہ نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے، اور خوف سے یاد رکھ لیں آپ، بالکل مادے کے روپ وہاں پہ آپ کو مصدر میں نظر آ رہے ہیں، تو خافہ جو ہے اصل میں خویفہ تھا، ٹھیک ہو گیا، چلیں اب آ جاتے ہیں فعل مضارع کے اندر، یخافو، ٹھیک ہے، یخافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یخافون تخافو اخافو جمع خونا اور نخافو، اب یہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ آخر میں واو نون جمع میں آ جائے گی، شروع میں ادھر آئیں گے تو نون جمع میں، یہ چیزیں اب آپ کو خود پک کر لینی چاہیے، اتنی گردانیں ہم کر چکے ہیں نا، اس کے لیے کنفیوز نہیں ہوگی جی یہاں پہ نون شروع میں آئے گی یا یہاں پہ واو نون آئے گی، صرف مادے کے حروف کی تبدیلی آپ دیکھتے رہیں بس، اب ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ آئیے ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی، فعل ماضی کے ساتھ ملا کے کر لیں پریکٹس، خافا خافو خفتا خفتو خفتم خفنا، یخافو یخافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو، اب آتے ہیں، چلیں پہلے اس کی بھی بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں، حل یخاف اللہ، اللہ سے تو ہم سب ڈرتے ہیں بھائی، حل یخافون اللہ، حل تخاف اللہ، حل تخافون اللہ، نخاف، امر میں کیا ہوگا؟ خافا یخافو ہے، یخافو سے تخافو بن گیا، ٹھیک ہے، تا زبر آپ نے ہٹا دی، ٹھیک ہے، اور پیش کو جزم میں تبدیل کر دیا، کمزور ہے اس لیے الف جو ہے وہ گر جائے گا، تو یہ خف بن گیا، بس خف، ٹھیک ہے، ہاں اب جب جمع کرنا ہوگا تو پھر واپس آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا، خافو، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں، کوئی چیز نوٹ کی آپ نے اس میں جمع میں؟ نہیں نہیں نہیں، خافو کی بات ہو رہی ہے، ادھر کیا اشارہ تھا؟ فعل ماضی میں کیا تھا؟ ہے، اور یہاں پہ کیا ہے امر میں؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس فعل کا فعل ماضی کی جمع اور امر کی جمع ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جملے سے پتا چلے گا آپ کو کہ بھئی حکم دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ وہ سب ڈرے،
जुमले से, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सियाक और सबाक से। नहीं वो नहीं, वहां पे भी जमा है ना, खाफू वो सब डरे, और यहाँ पे भी खाफू तुम सब डरो, एक ही है, ठीक है ना। चले हाँ कर लें इसका। खफ, खाफू, ला तखफ। हाफिज साहब किधर आता है ला तखफ कुरान में? है अल्लाह माना, मत डर, है आता है ना, ला तखफ, मत डरो, अल्लाह माना। हाँ इन अल्लाह माना, 10वें बारे में चले, ये तो पता चल गया। तो क्या तर्जुमा क्या है? मत डरो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कहाँ पे कहा गया था ये, कब कहा गया था? जब गार में थे। हाँ देखा ना, मजा आता है ना पढ़ने में, अब जब समझ आती है तो। ला तखफ, मत डरो। जमा में क्या होगा? ला तखाफू। चले, डरने वाला क्या होगा? खाइफ। जो डरा वो खुद ही डरा है, किसी पे असर नहीं पड़ रहा, इसलिए डैश। तो फेल की कौन सी टाइप है ये? लाजिम है कि मुताद्दी है? लाजिम। क्लियर हो गया। खौफुन, डरना। मुन्नस के भी देख लें, हुआ खाफा है तो हिया क्या होगा? हुआ। यखाफू है तो हिया क्या होगा? तखाफू। आसान है काम, ठीक है। चले अब एक दफा पूरा टेबल कर लेते हैं, आइए। खाफा, खाफू, खिफ्ता, खिफ्तू, खिफ्तुम, खिफना। यखाफू, यखाफूना, तखाफू, अखाफू, तखाफूना, नखाफू, खफ, खाफू, ला तखफ, ला तखाफू, खाइफुन, डैश, खौफुन। हुआ खाफा, या खाफत, हुआ यखाफू, या तखाफू। इशारा करूं मैं, आप सब लोग बोलेंगे। पता नहीं यार, अभी सब लोग एक साथ तो बोलें कम से कम। दोबारा से। अच्छा यहाँ पे आप जिन जिन लोगों ने खिफ कहा था ना, वो जरा नोट करें कि हमेशा याद रखें फेल अमर जो है वो फेल मुजारे से बनता है। तो वहां पे फेल मुजारे में जो है ना तखाफू है, तो खा के ऊपर जबर है, तो वो जेर में नहीं तब्दील होगी फिर, ठीक है ना। सही है। अगर वहां पे होता ना तखीफू, तो फिर फौरन आप खिफ कर देते, कोई मसला नहीं था। अगर वहां पे तखाफू था तो अब खफ ही हो सकता है, चॉइस कोई नहीं। चले एक दफा और करें, मैं इशारा करता हूँ। भाई एक साथ एक साथ एक साथ दोबारा से करें। एक दफा और करेंगे, मजा नहीं आ रहा, क्लास कुछ लगता है इम्तहान की तैयारी ज्यादा कर ली है लोगों ने। चलें एक दफा और करते हैं। अब करें।
ماشاء اللہ. پریکٹس کے لیے کون آئے گا؟ آ جائیں, ادھر ہی سے کرا دیں, ادھر ہی سے کرا دیں, ٹائم کم ہے. کریں بھائی, سب لوگ کریں ان کے ساتھ, دوبارہ سے. ہاں ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک کی, آگے پاس کر. 6 چابیاں ایسی کر لیں جلدی سے. خافا, یخافو, خف, خائفن, ڈیش, خوفن. مادے کے حروف کیا ہیں؟ فا, واو اور فا. ٹھیک ہے نا, مادے کے حروف یاد رکھنے ہیں آپ نے. باب کون سا ہے اس کا؟ باب کون سا ہے؟ ہاں چلیں. اب خافا کی طرح شاء کا بھی ٹیبل بن سکتا ہے, مگر وہاں پہ حمزہ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کچھ صیغوں میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوگی, مگر ماضی مضارع تقریباً ویسے ہی رہے گا. تو اگر آپ شاء کو دیکھیں, اس نے چاہا, یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے بہت آتا ہے اس کا. ہاں, اس کا ماضی اور مضارع کے ہی صیغے قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. شاء اس نے چاہا, ٹھیک ہے, اس کی جمع کیا ہوگی؟ شاءو ان سب نے چاہا. شئتا آپ نے چاہا. شئتو میں نے چاہا. شئتم آپ سب نے چاہا. شئنا ہم سب نے چاہا. مضارع کیا ہوگا؟ یشاء, جمع ہو جائے گی اس کی یشاؤنا, وہ چاہتا ہے یا وہ سب چاہتے ہیں یا چاہیں گے. تشاء, ٹھیک ہے نا, آپ چاہتے ہیں. اشاء میں چاہتا ہوں. تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں. نشاء ہم سب چاہتے ہیں. یہ میں نے بتا دیا تھا کہ ہم صرف ماضی اور مضارع کی پریکٹس کر رہے ہیں. 6 چابیاں ہم اگر پوری کریں گے اس میں وہ تینوں چیزیں بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے. جاء بھی ماضی اسی طرح سے مضارع میں تبدیلی آئے گی. ابھی اس وقت آپ کے سلیبس میں نہیں ہے, اس لیے دیکھیں شاء کی طرح جاء بھی بنتا ہے, مگر باب الگ ہے اس کا. شاء کا باب ہے سمع, جاء کا باب ہے ضربا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے فعل مضارع اور ان میں تبدیلی آئیں گی, مگر فعل ماضی اسی طرح ہے. جیسے شاء تھا اسی طرح جاء آ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دیکھ چکے فعل ماضی جو ہے وہ پہلے 3 ابواب میں تو ویسے بھی ایک ہی طرح سے آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ کیونکہ واو اس میں سے تبدیل ہو کر کے الف آ گیا زبر کے ساتھ, اس لیے شاء اور جاء میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اس لیسن میں اس کو شامل کر دیا ہے. اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. جاء, جاؤ, جئتا, جئتو, جئتم, جئنا. ہوا جاء کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہیا جاءت. اب اس کا فعل مضارع ابھی میرا خیال آج کے لیسن میں آپ کے شاید نہیں ہے, چیک کر لوں میں ذرا, نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فعل, اس کا جو فعل مضارع ہے اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. جاء کا ویسے بتا دیتا ہوں یجیء بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں, باب اس کا ضربہ ہے. جاء یجیء, یہ وزن بنے گا اس کا جاء یجیء, مگر فعل مضارع اس لیسن میں آپ کے نہیں ہے, اس لیے ابھی اس کی فکر مت کریں. ہاں, شاء کا ماضی اور مضارع دونوں آپ کے لیسن میں, اس کی گردان ہم نے کر لی. اس کی 6 چابیاں کر لیتے. ٹھیک ہے نا, اس کی جی شیء, شیء یا ہے, یا ہے نا, الف کو کی جگہ یا کر دینا. شیء,
آخر میں حمزہ ہے شیء، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ ہو جائے گا. آپ 6 چابیاں میرا خیال ہے بک میں آپ کی دی ہوئی ہیں، دیکھیں جی. یہ نوٹ کریں آپ، اس کی 6 چابیاں سلائیڈ میں بھی ایڈ کرانی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، سلائیڈ میں ہونی چاہیے نا، یہ ایڈ کرا لیجئے گا آپ. ہاں یہ دی ہوئی ہیں، دیکھیں پیج نمبر 54 کے اوپر نیچے اس کی 6 چابیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 6 چابیاں کر لیتے ہیں اس کی شاء کی. شاء یشاء شاء، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد نہیں 6 چابیاں کر رہے ہیں نا ہم، خالی بس ایک فعل امر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. شاء ابھی 6 چابیاں کر رہے ہیں نا، مت 6 چابیاں جمع کہاں تھے. شاء مشیون اور مشیتن. مشیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی اتنا ہی رکھیں، آگے پوری گردان اس کی ہم کر لیں گے، جتنی آپ کے کورس میں اتنی ہم پڑھ لیں. بول چال میں کیسے استعمال ہوگا. حل شاء نعم شاء، حل شاء نعم شاء، حل شئت نعم شئت، حل شئتم نعم شئنا، حل شاء خیرا ہم شاء خیرا، حل شاء خیرا ہم شاء خیرا، حل شئت خیرا حل شئتم خیرا ہم شئنا خیرا. چلو تو گرامر میں کیا سوال آیا. شاء کا ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے، عربی بنانی ہے. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی، آپ سب چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا ہوگا، فعل ماضی ہوگا کہ مضارع ہوگا. فعل مضارع آ جائے گا. آپ سب کے لیے کیا پڑھا تھا ہم نے، ہاں تشاؤون. بھلائی کے لیے کیا تھا، خیرن، ٹھیک ہے نا. باقی تو آپ کو آتا ہے. چلیں تو یہ بھی چھوڑ دیں، یہ ہم نے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے. شاء کا جو فعل ماضی ہے اسی کی طرح جاء کا فعل ماضی ہے. فعل مضارع میں ان میں فرق آئے گا. شاء کا ٹیبل آپ کے کورس میں، اس والے کورس میں ماضی اور مضارع ہے اور 6 چابیاں ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں نے شاید اسی کلاس میں بات کی تھی کہ ڈرنے کے بارے میں 11، میں کہہ رہا ہوں نا 11 لفظ ہیں. پچھلے لیسن میں شاید آپ نے مس کر دیا ہے. خشیہ بھی ہے، ہاں خافا بھی ہے، ہاں 11، ہاں اور الگ الگ ان کے معنی. پچھلے لیسن میں نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے نا. تو ہزارہ بھی اس میں سے ہے. چلیں دعا کر لیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. 10 منٹ کی بریک کر کے واپس آ جائیں. ایک چھوٹا سا ہم کوئز کریں گے اور اس کے بعد وہی گردان ٹیسٹ، چھٹی. کوئز آسان ہے، 30 سے 35 منٹ میں ہو سکتا ہے، کوئی لمبا کوئز نہیں، چھوٹا سا کوئز، ٹھیک ہے. ہاں بس گردانے آنی چاہیے آپ کو. چلیں جزاکم اللہ خیرا.